بسم الله الرحمن الرحيم. من جانے جانا نم جانم جانے من من نور پنہانم روشنی پیغام من ثانی منصورم حق بود در جان من زبان دوستم ہو گوید کلام ز من شاہد پروازم سیر جہان کار من پرندہ تیز بالم رعد و برق مثال من قیام با حضور معبود بود در جان من منصور سر بر سجود سجدہ بودا کمال من مانگے درازم دور وقت صدائے من مانگے درازم دور وقت صدائے من قاصد فلاح نادی ارمان من قاصد فلاح نادی ارمان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين طاہرین وعلى ازواج امہات المؤمنین وعلى سائر صحابۃ وتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی معزز مہمانوں علماء مشائخ معززین دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں صحافی برادری میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، یہ روحانی محفل ہے اور اس میں وہ بات کرنے کا ضرورت ہے جس کا حالات تقاضا کرتا ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہے. ویسے محرم شریف کا مقدس مہینہ میرا خیال تھا کہ میں محرم کے حوالے سے
شہدائے کربلا کے حوالے سے کچھ بات کروں، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہماری بہت علماء ہے، مشائخ ہے، جو اس موضوع کو ہر شہر اور ہر جگہ میں اس پر بحث کیا ہے اور اس کربلا معلیٰ کی حقیقت اور جانثاران کربلا کی قربانی پر روشنی ڈالا ہے، اور الحمدللہ آج ان لوگوں کی قربانی اور خون کی برکت ہے کہ اسلام جس سے رنگین ہوا ہے اور ہم یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے ایک اور ضرورت محسوس کی ہے کہ میں اپنی موضوع کو تبدیل کر لوں، وہ اس لیے کہ حالات کا تقاضا یہ اور وہ میرا موضوع ہوگا امت مسلمہ کو متحد ہونا، تو اسی پر میں بات کروں گا۔ اور یہ آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ محفل یہ اللہ اور رسول کی خاطر، اس امت کی نجات کی خاطر محفل ہے، یہ کسی قوم کا محفل نہیں ہے، کسی گروہ کے ساتھ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بطور عام سارے انسانیت اور بطور خاص سارے مسلمانوں کی محفل ہے۔ میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جس گروہ سے، جس قوم سے، جس علاقے سے، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے منعقد ہوا ہے، اور میں عالم نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، شیخ نہیں ہے کہ میں آپ کو اچھا تقریر سنا سکوں۔ سادہ سا آدمی ہوں، سادہ باتیں کروں گا، لیکن اپنا دل کا درد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خدا سے دعا ہے کہ یہ میری فریاد جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ فریاد کا جگہ آپ کے قلوب میں بھی مل جائے، اور اس غم اور اس درد میں آپ میرے ساتھ برابر کی شریک ہو جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن عظیم الشان کا ایک چھوٹا سا آیات تلاوت کیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس کا سادہ سا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، بے شک اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ میں نے کیا کہا ہے دوستو، آپ سن رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ سچ ہے نا، یہ دین بھی سچ ہے نا، یہ صاحب دین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچ ہے نا، جس پر کتاب نازل ہوا قرآن یہ بھی سچ ہے نا۔ آپ مجھے بتائے، جواب دے، سچ ہے؟ اس میں شک تو نہیں نا؟ اب اللہ کا بھی حکم ہے، مصطفیٰ کا بھی حکم ہے، قرآن کا بھی حکم ہے کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ لیکن آ جائے کہ ہم یہ سمجھے کہ دین اسلام کا حقیقت کیا ہے اور مسلمان کا حالت کیسا ہے۔ کیا آج کے مسلمان نے دین اسلام کو اپنایا ہے یا دین اسلام کو مسخ کیا ہے؟ دین اسلام
پر متحد ہو چکا ہے یا دین اسلام کو انتشار کا شکار بنا دیا؟ کیا یہ ہماری مجھ سے علماء، مشائخ، ذاکرین، صوفیاء اور بڑے بڑے جو علامے ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفکر الحدیث ہے، کوئی غوث اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی قطب سمجھتا ہے، کوئی ابدال سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھتا ہے، لیکن ان لوگوں سے ادھر مشائخ بھی حاضر ہے، مجھے پتہ ہے، علماء بھی درجنوں کے حساب سے حاضر ہے، مجھے پتہ ہے، یہ فرقہ پرستی سے پاک محفل ہے۔ ہر فرقے کا لوگ بخدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور سارے فرقوں کا لوگ اور مسالک کا لوگ بھی ادھر موجود ہے۔ میں سب سے تکبیر، نعرہ رسالت، میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا علماء صاحبان، اولیاء صاحبان، مشائخ صاحبان جنہوں نے رہنمائی کا دعویٰ کر بیٹھے، کیا آپ قرآن سے واقف نہیں ہے؟ کیا قرآن پر آپ کا کبھی نظر نہیں پڑا؟ یہ اللہ کی بندو، یہ کیا اس امت کو آپ لوگوں نے درس دیا ہے؟ ایک اسلام کے اندر آپ نے کتنا فرقے پیدا کیا ہے، کتنا مسالک کو ہوا دیا ہے، اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر، اپنی شہرت بڑھانے کی خاطر، اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر کتنا بے گناہ لوگوں کا خون ریزی آپ لوگوں نے کیا ہے، سبب آپ بنا ہے، وجہ آپ لوگوں کا تقریر ہے، وجہ آپ لوگوں کا تبلیغ ہے، وجہ آپ لوگوں کا تحریک ہے۔ آپ محبت کے بجائے نفرتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ میں کل الفاظ میں کہتا ہوں، واضح الفاظ میں یہ درخواست کرتا ہوں، آج بھی، کل بھی، سال بعد بھی، تا حیات میں حاضر ہوں۔ میرے اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا، مجبوراً دینا ہوگا۔ دینے پر آپ مجبور ہو جائیں گے، میرے بات سنو، آج نہیں کل ہو جائے گی، کل نہیں سال بعد ہو جائے گی، لیکن اس جواب کے لیے تیار ہونا پڑے گا آپ کو۔ کیوں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ آپ کو مجبور بنا دے گا، یہ دین آپ کو مجبور بنا دے گا۔ مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا شہادت آپ کو مجبور بنا دے گا۔ کسی مظلوم کا آہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے نا آپ کو یہ عقل اور علم عطا کر دے گا کہ آپ اس بار خدا کی اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے گے، جس طرح خدا نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں کسی یتیم کا گرفتاری، کسی مظلوم کا زخم اور چوٹ، کسی بھوکا اور پیاسا کا فاقہ کشی، کسی نا امید کا آہ و فریاد، عرش کو ہلا دینے صدا، عرش کو ہلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ملا صاحب،
پیر صاحب, ذاکر صاحب, مجدد صاحب, حضرت صاحب, آپ لوگوں کو میرا یقین ہے کہ ایک دن یہ حرص قناعت پہ تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو خدا سچ بات کرنے اور دین کی طرف دعوت دینے پر مجبور کر دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, وارثین رسول. میری بات سنیں, میں نے پہلا کہا کہ میں تقریر اور واہ واہ کے لیے اور بڑا نہ میرے پاس الفاظ نہ میں عالم ہوں, میں درد دل سناتا ہوں آپ کو, آپ توجہ سے سنیں. اللہ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام. ہم کہتے ہیں نہیں خدایا نہیں, یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہے, یہ ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے, یہ ہماری شان کے خلاف ہے, ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. زبان سے ہاں کہتے ٹھیک ہے, عمل سے جواب دیتا ہے, رد کرتا ہے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ میں تو بریلوی ہوں, یہی دین ہے. میں سلافی ہوں, دین سلافیت ہے. میں دیوبندی ہوں, دیوبندیت دین ہے, اس کو دین بنا دو. میں شیعہ ہوں, جعفریت کو دین بنا دو. بڑے کلمہ میرے ساتھ مل کر, اللہ گواہ ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ شاہد حال ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرتے وقت یہ کلمہ میرا نصیب نہ ہو, یہ گمراہی ہے. مسلمان بھائیو, یہ گمراہی ہے, یہ بربادی ہے, یہ تباہی ہے, یہ نادانی ہے, یہ جہالت ہے, یہ ظلم ہے. اپنے آپ کے ساتھ خود کر رہے. کچھ دیر پہلے اگلے میرے پاس کچھ دوست بیٹھے تھے, کسی نے کہا ہے, میں نے کہا کہ یہ پنڈی کا ثانیہ, میں نے اس سے پوچھا ہے سیاسی آدمی کا, تو یہ کیسا, یہ کیا, یہ ہمارا انتظامیہ, ہمارے یہ علماء, یہ ہمارے مشائخ, یہ ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے کہ بار بار ایسے واقعات, کویٹے کا واقعات اہل تشیع برادریوں کا سینکڑوں کے حساب سے جنازے روڈوں پر پڑے تھے. آج پنڈی میں ایسا ہوا ہے, دیوبندی تھے یا بریلوی تھے, مجھے صحیح معلوم نہیں ہے, ان لوگوں کا جنازے سے. میں نے کہا اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے, اس میں علماء کا کیا کردار ہے, اس میں ایجنسیوں کا کیا کردار ہے, اس میں یہ سیاسی لوگوں کا, یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اور ہم اپنے خون میں اپنے معصوم بچے, اپنے بیٹے, بزرگ, جوان, مرد, عورت خون میں لیت پیت ہو جائے گا. کب تک ہوگا؟ اس صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ جناب اس میں غیروں کا ہاتھ ہے, دشمنوں کا ہاتھ ہے, یہ اس لیے جو ہے نا یہ کام قابو میں نہیں جاتا ہے. میں نے کہا کہ غیروں کا ہاتھ تو ہے, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, امریکہ ہمارا دشمن ہے, اور وہ ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے در پردہ وہ بھی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. در پردہ وہ بھی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. کیسے دشمنی کرتا ہے؟ ان کو پتہ ہے ہم حریص قوم ہیں,
ہم اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، ہم اللہ کو خالق نہیں سمجھتے، ہم عزت و ذلت مال و دولت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وسائل کے اندر، زمین کے اندر، منصب کے اندر، دکان کے اندر، بزنس کے اندر، علم کے اندر، تقریر کے اندر، الفاظ کے اندر، اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ نظر آتا ہے، تو اس لیے ہم بک جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا صاحب یہ بتا دو کہ غیروں کا اعلی کار کون ہے؟ استعمال مسلمان کے خلاف کون ہو جاتا ہے؟ جو تلوار لیتا ہے، سر کاٹ لیتا ہے، وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا اسرائیل ہے یا امریکی ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کوئی مقصر نہیں ہے، نہ لگاؤ کسی کے اوپر الزام، کوئی قصوروار نہیں ہے۔ اپنے سر کو اے مختلف تنظیموں اور تحریکوں اور مسالک کی لیڈروں، بات تو اتنا کرتے ہیں کہ میڈیا کا ایک چینل آپ سے خالی نہیں ہے، تو اس قوم کو کیا سبق پڑھائے گا، کیا سمجھا دے گا؟ آپ اس کا اہل نہیں ہے، خدا را ہٹ جاؤ، خدا را ہٹ جاؤ، یہ منافقانہ لباس کے ساتھ دور ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ مظلوم قوم کو، یہ مظلوم امت کو، تاکہ یہ لاوارث ہو جائے، بے سرپرست ہو جائے، اور خدا کی بارگاہ میں پکار کر وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ حقیقی رہبر عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمتوں کا کوئی کمی نہیں ہے، شاید اس اندھیرے کے لیے کوئی روشنی آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارثین رسول۔ شیعہ، سنی، سلافی، دیوبندی، بریلوی، بجپری، سب سے کہتا ہوں کراؤ تعارف، تیرا خدا کون ہے؟ تعارف کراؤ، تیرا نبی کون ہے؟ مجھے بتا دو تیرا دین کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دو قرآن تیرا آئین نہیں ہے، قرآن پر تیرا یقین نہیں ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، مصطفیٰ کا بھی حکم ہے، اس دین کا بھی حکم ہے، قرآن کا بھی حکم ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ایک صحابی کا توہین کیا ہے، اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ واضح ہے کہ جس نے رسول اللہ کے اہل و بیت، شہداء کربلا، حسن حسین، فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ اسلام سے فارغ ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سچ بولا نہیں، واضح بات کر لو۔ آپ سب متفق ہیں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیا جب میں سچ بات کروں تو پھر سچ کا اور حق کا ساتھ دوں گے؟ ایمان سے بتا دو۔ اچھا، میں سچ بات کروں، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ جو بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، جو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا قرآن پاک کے اندر سب مسائل کا حل موجود ہے۔ میں اگر عالم قرآن نہیں ہے، قرآن کا طالب العلم ضرور ہوں، اگر میں عالم قرآن نہیں ہے، بخدا اہل قرآن ضرور ہوں۔ میں قرآن کو
لوں گا کہ انسان کون ہے، مسلمان کون ہے اور اسلام کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس ضمیر ہے، اگر آپ کے پاس مشائخ اور علماء عقل ہے، کیوں مجھ سے دور بھاگتا ہے؟ میں نے تو 1000 بار آپ سب کو دعوت دی ہے کہ یار اگر آپ کی شان کا توہین ہے، آپ گاڑی میں نہ آ جائے، میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آ جاؤ کہ اس حالت زار پر جو آج عالم اسلام کا ہے اس پہ بات کریں، ایک رستہ نکال دے، ان لوگوں کو نجات کی سفینہ میں بٹھا دے، اس کو کنارے تک پہنچا دے۔ ملا صاحب، ذاکر صاحب، پیر صاحب، یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے نا، یا نہیں ہے؟ چلو اس بات کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع اور عقل سلیم عطا کر دے۔ اب آتا ہے اس بات پر کہ کیا اسلام، دین اسلام میں قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، بزرگان دین کا حوالہ جات دیکھو، تاریخی اسلام بھی دیکھو، لیکن ایک بات ہے کہ تاریخ میں کمی بیشی آ سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اب میرا جو عقیدہ ہے تاریخ میں ایسی لکھتا ہوں جس میں میرے عقیدے کے فائدہ ہو۔ کسی آدمی کا کوئی عقیدہ تو ہو سکتا ہے نا، آپ یہ بات مانتا ہے، تو اس لیے تاریخ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس پر زیادہ بھروسہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے قرآن اور حدیث پر۔ قرآن اور حدیث میں کسی صحابی کا گستاخی ہے، وہ اہل بیت جنہوں نے حق کو سربلند کرنے کے لیے، باطل کو محو اور نابود کرنے کے لیے جان دے دیا یا نہیں؟ ہاں آپ سب مانتے ہیں جان دیے یا نہیں؟ اونچی بولو۔ مال دے دیا یا نہیں ہے؟ زندگی دے دیا یا نہیں ہے؟ جب امام حسین کا اونٹنی کربلا میں دریا کے کنارے میں بیٹھ گئی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، لیکن جان قربان کر دوں گا، اولاد قربان کر دوں گا، سب ارمانوں کو خاک میں ملا دوں گا، لیکن نانا کی دن کو اپنی خون سے رنگین کر کے سر بلند بنا دوں گا۔ یہ جھوٹے یا سچ بتائیں، یہ دن کس کا وراثت ہے؟ یہ حسین کا وراثت ہے، یہ شہداء کربلا کا وراثت ہے۔ آج بچے اگر ہم مسلمان، ہم شیعہ نہ بنے، کوئی غرض نہیں ہے، جو شیعہ ہے اس کو وہ مبارک، جو دیوبندی ان کو بھی مبارک، بریلوی کو، ہم کسی کو نہیں چھیڑتا ہے، لیکن اہل بیت کا احترام، عزت، ادب اور عقیدت ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا ان سے عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، نہ مصطفیٰ سے ہے اور نہ اللہ سے ہے۔ یہ بات صحیح ہے؟ وہ صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی نورین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور اس کے ساتھ اور جانثاران صحابہ کرام جن کا روز روشن جیسے اسلام کے لیے قربانی ہے، جان دیا ہے، مال دیا ہے، لیکن حضور کا ساتھ دے کر اسلام کو سربلند بنایا ہے۔ کیا ان لوگوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم کسی کا گستاخ ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ رسول اللہ نے حکم دیے، بزرگان دین نے دیے
کسی نے تو یہ اجازت نہیں دیا نا. ہاں تو پھر ہمیں آج سے سب سے محبت کرنا ہوگا, سب کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, سب کے ادب اور احترام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. بنائیں گے؟ جنگ ختم کریں گے؟ شر برپا نہیں کریں گے؟ شیعہ سنی کی تفریق سے بغیر ایک مسلمان دوسرا مسلمان سے دوستی کا فضا قائم کر لیں گے. شر کو مٹاؤ دوستو, شریعت کو رائج بنا دو. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین صرف اسلام میں ہے, تو جو لوگ اسلام سے انحراف کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو واحد دین اسلام کے اندر آپ فرقے پیدا کرتے ہیں, مسالک کو بڑھاتے ہیں, رنگ اور نسل کے تفریق پیدا کرتے ہیں, قوموں کے اندر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, علاقوں پہ تقسیم کرتے ہیں, تو ظہر الفساد ہو. تو پھر یہ فساد جو آپ پیدا کرتے ہیں یہ فرقہ پرستی فساد ہے, مسلک پرستی فساد ہے, قوم پرستی فساد ہے, لسان پرستی فساد ہے, ذات پرستی فساد ہے. فساد ہے, خدا پہ قسم ہے یہ فساد ہے, یہ دین نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس فساد کے مقابل میں کیا فرماتا ہے, کیا وعدہ کرتا ہے اس قوم کے ساتھ, اس انسان کے ساتھ, اس برائے نام مسلمان کے ساتھ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے. پھیل گیا ہے فساد بحر اور بر میں بوجہ ان کرتوتوں جو ان لوگوں نے کیا ہے, تاکہ چکائے اللہ کچھ سزا ان کی بری اعمال کی, شاید یہ باز آ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ابھی عذاب, وہ اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ سوچا بھی تھا کہ ایک مسلمان, ایک انسان, ایک پاکستانی, ایک افغانی, ایک ایرانی, ایک عربی اپنے آپ سے بم باندھ دے, خود کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر لے اور سینکڑوں لوگوں کو خون سے رنگین بنا دے, اور سینکڑوں ہزاروں ماؤں کو بیوہ بنا دے, سینکڑوں بچوں کو یتیم بنا دے. یہ کسی کا کچھ سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ عذاب تاکہ چکائے ان لوگوں کو کچھ سزا, شاید یہ باز آ جائے. یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے, ہمیں تنبیہ کر رہے کہ باز آ جائے. بے موسم بارش ہے, جنگ و جدال, دین اسلام پر لڑائی, مقصد اپنا دکانداری چمکانا, اپنا شہرت بڑھانا, اپنی دولت میں اضافہ کرنا. دین اسلام کا کوئی حقیقی غمخوار اور وارث نہیں ہے. اگر ہوتا آج دین اسلام کا یہ حالت نہ ہوتا. کشمیر کا زلزلہ, ڈینگی وائرس کا وبا, سیرپ پر سینکڑوں لوگوں کا جانے لقمہ اجل بننا, اسی طرح ہزار قسم عذاب اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہو چکا ہے. ہم حد سے گزر گئی, ہم نے حد کو کراس کیا ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں رہبر نہیں ملا,
ہمارا واسطہ رہزنوں کے ساتھ ہے، وہ جو رہبر تھے خدا گوائے ابھی وہ منو مٹی کے نیچے دب گئی۔ وہ ایسے رہبر تھے جس کا مقصد شہرت نہیں تھا، جس کا مقصد دولت نہیں تھا، جس کا مقصد عزت نہیں تھا، جس کا مقصد شراب نہیں تھا، جس کا مقصد فحاشی نہیں تھا۔ وہ متقی تھے، وہ پاک تھے، ان کا مقصد اللہ کا رضا اور امت کا نجات تھا۔ انہوں نے اپنی جان، مال اور اولاد آپ لوگوں کی اس امت کی نجات کے لیے وقف کیا تھا۔ آج وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ ہر رہزن نے، ہر ڈاکو نے، ہر ترجمان نے قرآن کا ترجمانی تو کر سکتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو عالم اور رہبر بنا کر کے آپ لوگوں کو حقیقت کی پٹری سے اتار دیا۔ ہم گناہ میں غرق ہو گئی، ہم غفلت کے اندر غرق ہو گئی، ہم خدا پرست نہیں ہے، قوم پرست بن گئی، فرقہ پرست بن گئی، ذات پرست بن گئی۔ دین بھی ذات کے خاطر استعمال کرتا ہے، بات بھی ذات کے خاطر کرتا ہے۔ ہم حقیقت سے بہت دور ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کوئی سچ اور حق بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے لوگ رکاوٹ کھڑا کرتے ہیں، اس کو لوگ تکلیف دیتا ہے، اس کو لوگ دکھ پہنچاتا ہے، ان کو لوگ پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ شراب چھوٹ جائے گا، فحاشی ختم ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی وہ خون جو حرام رزق سے پلید خون دوڑ رہا ہے، وہ خون اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے جو حالت ہے، جو اسلام کا ایک رسم چل رہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم بھی رسمی مسلمان بن گئی۔ کیا اگر ابھی بھی اس غفلت کی نیند سے ہمیں جاگ نہیں آتا ہے، ہم ہوش میں نہیں آتا ہے، ہم عقل سے کام نہیں لیتا ہے، ہم تو مزید تباہ ہو جائے گے۔ اغیار ہمارے گھر کے دروازے کو بھی دستک دے دے گا، نہ ہمارا جان محفوظ ہوگا، نہ ہمارا مال محفوظ ہوگا، نہ ہمارا عزت محفوظ ہوگا۔ مسلمان ایک غیور، سربلند اور دلیر قوم تھا۔ مسلمان کی خمیر میں غلامی نہیں ہے، آزادی ہے۔ آج انصاف سے بتائے کہ ہم آزاد ہیں یا غلام، آپ خود فیصلہ کریں۔ کیوں غلام ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئی، ہم مجرم ہو گئی، ہم مقصر ہو گئی۔ چلو آ جائے، ایک مثبت بات کی طرف آتا ہے، ہم مجرم بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ پیر صاحب آپ کا بات صحیح ہے، رہزن ہم پر مسلط ہو گئی، یہ ساری بیماریوں کا جو نشاندہی کرتا ہے آپ، یہ سب موجود ہے، لیکن چارہ بتا دو، کوئی حل بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، میرے پاس حل نہیں ہے، اللہ کے پاس حل ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح اعلان فرماتا ہے، آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ جب حل میں بتا دوں گا اس بات پر عمل کروں گے؟ اچھا ابھی سنیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے اللہ کی بندو، اگر آپ نے اپنی نفسوں پر ظلم کیے، جبر کیے،
جو بھی کیا ہے اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، لیکن بشرطے کہ آپ لوگ اپنے اعمال سے پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں، اور شرط یہ کہ ندامت کر کے اللہ تعالیٰ پھر بشارت سناتے ہیں فاتقوا اللہ وآطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، شرط یہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں کی حکم کی تابعداری مت کر لو، پیروی مت کر لو جو حد سے بڑھ چکے، حد سے بڑھنے والے کے حکم کی پیروی نہ کر لو، جو فساد برپا کرتے روئی زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ آیات میں پھر سناتا ہوں فاتقوا اللہ وآطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ یہ قرآن کا آیات ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے، اللہ خود فرماتا ہے فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اتباع اختیار کر لو اور نہ پیروی کر حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی جو فساد برپا کرتا ہے روئی زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ حاضرین محفل سے گزارش کروں گا، آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ کیا آج کا جو مشائخ ہے، جو عالم ہے، یہ فساد کو مٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ آج کا جو یہ تنظیم ہے فساد کو ختم کرنے کے چکر میں یا بڑھانے میں؟ اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو فساد کیوں؟ واضح ثبوت ہے نا۔ اگر یہ سارا لوگ دین اسلام پر متفق ہو جائے فساد ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ ہو جاتا ہے نا، اچھی بولو، ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ متفق نہیں ہے۔ اگر متفق نہیں ہے تو فساد برپا کرتا ہے نا۔ لیکن آپ کو خدا نے کیا حکم دیا ہے؟ نہ پیروی کا، نہ کرو پیروی حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ کرو گے ان لوگوں کا پیروی یا چھوڑ دیں گے؟ اچھا، ابھی تبدیلی جب تک ہماری اعمال میں نہ آ جائے، ہماری گفتار میں نہ آ جائے، ہماری کردار میں نہ آ جائے، ہمارے قول اور فعل میں نہ آ جائے تو حالت تبدیل نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے انقلاب لے آتا ہوں، کوئی کہتا ہے تبدیلی کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے ایسے کرتا ہوں ایسے، یہ سارا فضول بات ہے۔ کوئی رازق بنتا ہے کہ میں نے یہ دے دوں گا قوم کو، یہ دے دوں گا، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے جب تک اللہ عطا نہ فرمائے، اور اللہ عنایت تب فرمائے گا کہ ہم اپنی حالت کو بدلنے کی سوچ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ تبدیلی کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ تبدیلی کا بات بتاؤں کہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، انقلاب کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ بات بتاؤں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ وَعَمَلًا
صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا ہے اور ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو صرف معاف نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ جتنا اس بندوں نے گناہ کیا ہے اللہ اس کے عمل ناموں میں نیکیاں شامل فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر آج ہم توبے کی طرف نہ آئے، اگر آج ہم پھر قوارت سے توبہ نہ کریں، مسلک پرستی سے توبہ نہ کریں، قوم پرستی سے توبہ، دیکھو نا، ایک جرم انفرادی ہوتا ہے، ایک جرم اجتماعی ہوتا ہے۔ یہ مسلک پرستی، فرقہ پرستی، یہ اجتماعی جرم ہے، سارا معاشرے کو آگ و خون میں لپیٹ کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح مجرموں کو کبھی خدا معاف نہیں کرتا، اس طرح مجرموں کو ضرور اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا۔ اس طرح مجرموں کے بارے میں خدا نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، نیک لوگوں کا سب سے، اے اولاد آدم، میں نے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کر۔ ایک آواز بتا دے، مسلک پرستی شیطان کی پیروی یا رحمان کی؟ قوم پرستی شیطان کی پیروی ہے یا رحمان کی؟ تنظیم پرستی شیطان کی پیروی ہے یا رحمان کی؟ ایک سال میں شرکوٹ میں میرا محفل تھا، ملا صاحب آ گئی، وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت، میں نے کہا جی، اس نے کہا مسلک کے لیے دعا کر لو کہ مسلک عروج پر ہو جائے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے 2 گھنٹے مغز سر کہا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ مسلک کوئی دین ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دین اسلام کے لیے، نفاذ قرآن کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں امن لائے، قانون مصطفیٰ رائج ہو جائے۔ مسلک کو ہم کیا کریں؟ مسلک کیا دے دے گا ہمیں؟ مسلک کوئی دین توڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیوں کہتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ پوچھو نا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ دین اسلام اللہ کی رسی ہے، اس پر متحد ہو جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ۔ اگر آپ منتشر ہو جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ نا امید ہو جائیں گے۔ امن کے نفاذ کے لیے، امن کے قیام کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے، قانون قرآن کی خاطر جو اللہ کی سرزمین پر اللہ کا آئین حکمران ہو جائے، وہ اس لیے کہ اگر اللہ کا آئین حکمران ہو جائے آپ کا ملک محفوظ ہوگا، آپ کا جان محفوظ ہوگا، آپ کا مال محفوظ ہوگا، آپ کا اولاد محفوظ ہوگا، آپ معزز قوم کی جیسے سکون کے ساتھ زندگی کرو گے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں نبی نور ہے، کوئی کہتے ہیں نبی بشر ہے، کوئی کہتے ہیں نبی حاضر ہے، کوئی کہتے ہیں نبی غائب ہے، تو پھر بربادی سے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھو نا کتنا بچگانہ سوچے، کتنا ہم نادان ہے۔
اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ابھی مجھے بتائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. آپ اس پر خونریزی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جگڑتے ہیں؟ ابھی رحمت کے صدقے نار بھی پیدا، رحمت کے صدقے نور بھی پیدا، رحمت کے صدقے سارا کائنات کا تخلیق ہو چکے، رحمت کے صدقے انسان بھی پیدا، حیوان بھی پیدا، فرشتہ بھی پیدا، رحمت کے صدقے موت بھی ہے، رحمت کے صدقے زندگی بھی ہے. ابھی نور، ابھی پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پیر صاحب جب رحمت کے صدقے، ادھر علماء کے دل میں یہ بات آ جائے گا کہ کیوں اللہ نے فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جناب وہ اس طرح ہے کہ جو لوگ لفظی ترجمہ کو جانتا ہے اور سیرت قرآن سے آشنا نہ ہو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح آپ لوگ ہو چکے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ نور کس کو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا نبی کا خلق نور ہے، میرا نبی کا علم نور ہے، میرے نبی کا صبر نور ہے، میرے نبی کا قرآن جس پر میں نے نازل کیے یہ نور ہے، میرے نبی کا تعلیمات نور ہے، جہالت اور ظلمت کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے. میں نے بھیج دیا آپ کی طرف آپ کی نجات کے لیے ایک روشن، ایک نور اور ایک روشن کتاب جس کا نام قرآن. ہم کہتے ہیں دیکھو نا خود ساختہ باتیں اسلام کے اندر شامل کرتے ہیں، خود ساختہ باتوں سے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. خود ساختہ باتوں کا کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں وہ جو سابقہ بزرگان دین تھے آج وہ نہیں ہے. بھائی وہ کیسے تھے؟ بھائی امام غزالی نے رحمت اللہ علیہ نے 24 گھنٹوں میں ایک بادام کھائے اس پر گزارا کر رہا تھا. یار کتنا نادانی کا بھی کوئی حد ہوتا ہے. مجھے ثابت کر لو جو بزرگان دین کے اوپر آپ نے الزامات لگائے ہیں یہ ایک حقیقت نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے. اتنا بے ادب اور گستاخ لوگ کہتا ہے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے 40 سال عشاء کی وضو پر صبح کا نماز پڑھائے. یہ بات عام ہے یا نہیں بتائے مجھے؟ ہے اونچی بولو، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سچ ہو سکتا ہے؟ یہ سچ ہے؟ خدا پہ قسم سارا اولیاء کے شان میں انبیاء کے شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے. اس طرح جب یہ بات چل رہا ہے نا بولتا ہے نور تارے جیسے نور، حضور تاروں جیسی نور ہے، بلب جیسی نور ہے. یار اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کا توفیق دے دے. اللہ نے یہ نور نہیں کہا، وہ اس طرح نور نہیں ہے. یہ سارا انوار آسمان کو جو روشنی ملے، چاند و تاروں کو جو نور ملے، زمین کو جو حسن ملے، انسان کو جو عقل ملے، جو علم ملے، جو خدا کی معرفت ملے، بخدا قسم ہے یہ نور مصطفیٰ کی صدقے سے ملے. اب دوسرا دیوبندی ملا کہہ دے گا کہ پیر صاحب قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تیری طرح بشر ہوں. کیا کہتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں لیکن مجھے وحی کیا جاتی ہے.
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ اللہ فرماتا ہے اپنی محبوب سے۔ کیوں فرماتا ہے؟ کیوں فرماتا ہے؟ کہ تو بتا دو کہ میں بھی آپ کی طرح بشر ہوں، لیکن خبردار اس بات کو یاد رکھنا کہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس بات کا ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ آیات کا شان نزول کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ یہ خدا کا بھائی ہے، کسی نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ یہ خدا ہے، اعوذ باللہ من۔ تو یہ آیات نازل ہوا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ شک میں نہ ہو جائے، میں بھی آپ کی طرح بشر ہوں، لیکن مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اس بات سے نادان اور بے علم لوگ غلط فائدہ لیتا ہے، کہتے ہیں نبی تو ہم جیسے بشر ہے، اس کا اتنا ادب کر لو جتنا آدمی بڑا بھائی کا کرتا ہے، باقی وہ کچھ بھی نہیں، وہ ہم جیسے کھاتا ہے، ہم جیسے سوتا ہے، ہم جیسے پیتا تھا، ہمارے جیسے رہتا تھا۔ او خدا کا بندہ، اللہ تجھے عقل دے دے۔ یہ پتھر بھی سارا پتھر ہی ہے نا، لیکن یاقوت بھی پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، زمرود بھی پتھر ہے، اور پہاڑ کا کالا پتھر بھی پتھر ہے۔ اس کی قیمت میں فرق ہے نا، اس کے حسن میں فرق ہے نا۔ تو مولانا روم کا شعر یاد آ گئی، کہتے ہیں مولانا روم کہ شعر اور شعر لکھنے میں ایک جیسے، لیکن شعر کا اور شعر کا تو بڑا فرق ہے۔ شعر وہی جو لوگوں کا چیر پاڑ کرتا ہے، اور دودھ وہی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگ اس کو پیتے ہیں۔ آپ اس کو ایک جیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ادھر حضور فرماتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح بشر ہوں، لیکن مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ ملا صاحب کو وحی ہوتا ہے، پیر صاحب کو وحی ہوتا ہے، قاری صاحب کو وحی ہوتا ہے، بادشاہ کو وحی ہوتا ہے، صدر کو ہوتا ہے، وزیر اعظم کو ہوتا ہے، جنرل کو ہوتا ہے۔ کس کو وحی ہو جاتا ہے؟ اللہ کی محبوب کو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے آگاہ فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ خدا اپنی علم سے، اپنی عدل سے، اپنی رحم سے، اپنی صبر سے، اپنی عطا اور بخشش سے اس کی سینہ انور کو مالا مال بنا دیا۔ کیا میں بدکار آدمی ان جیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا میرا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ گستاخی نہ کر حضور کی شان میں۔ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کیا ہے اس کا کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی ریاضت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا محبت فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ محب محمد رسول اللہ محبوب ہے۔ عرش مالا میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے۔ قسم سے عرش بھی نہیں کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنی نام کے ساتھ اس کے نام کو جگہ دیا ہے۔ جب تک آپ لا الہ پڑھے محمد رسول اللہ نہ پڑھے آپ کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، آپ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ یہ ہے حضور کا شان اور مقام، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے الفاظ، میرے عقل، میرے علم سے بہت بڑا ہے۔ خدا جانتا ہے، مصطفیٰ جانتا ہے، اس کا شان جانتا ہے، اس کا مقام جانتا ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے نبی کو خدائی کا مقام
نہیں دینا ہے، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سلفی، اہل حدیث کی حق باتوں سب سے متفق ہوں، لیکن جو حد سے بڑھ کر گستاخی کرتا ہے میں سب کو رد کرتا ہوں۔ اپنے حد میں رہنا ہوگا، امت کو لڑانے سے باز آ جائے۔ نور کا حقیقت یہ ہے، بشر کا حقیقت یہ ہے جو میں نے بیان کیے، آج کے بعد یہ اس پر نہ لڑے۔ باقی بات آ گئی حضور کی، کوئی حضور مر چکے ہے، وفات پایا ہے، کوئی کہتے ہے زندہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی لڑائی ختم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دوسرا جگہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ہر نفس موت کا مزہ چشے گا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے جو ہے وہ مر جائے گا۔ حضور تو آیا تھا، وفات پا گئی ہے، اس کا نفس مبارک یعنی کہ صورت مبارک مر چکا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان کی موت کا اور میرے اور آپ کی موت کا بڑا فرق ہے۔ اس کی موت کے بارے میں خدا نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے، مارے جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن آپ لوگوں کا عقل اور علم اس کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کی ارواح زندہ ہے، اس کا اجساد قبر میں محفوظ ہے، اس کی شہداء، صالحین، انبیاء، اولیاء کی ارواحات زندہ ہے اور ان کی اجساد مبارک مر چکے ہیں، قبر میں محفوظ ہے، اور وہ اللہ کا ہے، اللہ ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے دوست ہیں تو میں نے ان کا گوشت ضائع کرنا مٹی پر حرام قرار دیا ہے۔ اگر میرا دوست کسی آفت اور مصیبت سے مجھ سے پناہ مانگے میں ان کو ضرور پناہ دے دوں گا۔ اگر میرے دوست کے ساتھ کوئی حسد کرے ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، حدیث قدسی سناتا ہوں۔ اگر میرے دوست کے ساتھ کوئی حسد کر لے ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور آنکھ تو میرے دوست کا ہوگا لیکن دیکھے گا مجھ سے، کان میرے دوست کا ہوگا سنے گا مجھ سے، زبان میرے دوست کا ہوگا بولے گا مجھ سے، ہاتھ میرے دوست کا ہوگا پکڑے گا مجھ سے۔ تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، جسم مبارک فوت ہو چکا ہے اور اس کا روح مبارک زندہ ہے، تا ابد زندہ رہے گا۔ زندگی چار قسم ہے، ایک عالم ارواح کا زندگی، ایک عالم دنیا کا۔ عالم ارواح گزر گئی، اب ہمارا زندگی عالم دنیا کا ہے۔ تیسرا زندگی عالم برزخ کا ہے، چوتھا ہمیشہ اور باقی زندگی تب ہے جب قیامت قائم ہو جائے گا، اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، آج الگ ہو جاؤ اے مجرمو،
نیک لوگوں کا سب سے، اے اولاد آدم میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان کا پیروی مت کر لو۔ حضور شفاعت فرمائے گا، حضور شفاعت فرمائے گا، اور اللہ تعالی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ایک ذرہ برابر اگر آپ نے نیکی کیے اس کا بھی آپ کو صلہ مل جائے گا، اگر ایک ذرے کے برابر بدی کیے تو ان کو بھی آپ کو صلہ مل جائے گا۔ قطعاً کوئی چیز، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہے۔ اللہ پر یقین کر لے، کرام الکاتبین آپ کی ہر عمل کو لکھتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر پیش کرنے سے عالم ہے اس چیز پر، لیکن دنیا نظام چلانے کے لیے، ایک دوسرے کو آپس میں وابستہ کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ پہلا حضرت میکائیل کے پاس جاتا ہے، بعد میں حضرت میکائیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور قیامت کا دن جو بھی آپ نے بویا ہے وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ انسان کیسان ہے، دنیا زمین ہے، عمل بیج ہے، جو بھی بجائی کیا ہے اپنا فصل آپ کو خود کاٹنا پڑے گا۔ لیکن آئے کہ اگر آج ہم نے گناہ، خطا، جرم، فرقہ پرستی کے باوجود اگر آج ہم اللہ کی طرف توجہ کر لے، اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ کی طرف بازگشت کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے بندو، یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے، پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بشرط کہ جس طرح پہلا آپ کو توبے کا آیات سنا دیا کہ اگر آپ کو موت آنے سے پہلے زندگی میں توبہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بخشنے والا مہربان پائے گا، آپ کی سارا سیاکاری، خطا، عصیان، گناہ، جرم کو اللہ پاک فرمائے گا، اور آخر دن جب آپ کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تیرے عمل نامے میں کوئی سیاہی نہیں ہوگا، تیرے عمل نامے میں توبۃ و استغفار، توبۃ و نصوح ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندگی اور جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن کون ہے وہ مرد، کون ہے وہ مسلمان، کون ہے وہ انسان جو کہ دنیا کی حرص اور لالچ اور محبت سے تھوڑا فارغ ہو جائے، اور آج جا کر اپنے گھروں میں اس عزم پہ دو وضو بنا دے اور 2 رکعت نہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جائے، اور اس سجدے کے حالت میں خدا سے مانگے کہ فرقہ پرستی سے توبہ، ظلم سے توبہ، قوم پرستی سے توبہ، بے حیائی سے توبہ، رشوت سے توبہ، کرپشن سے توبہ، شراب سے توبہ، منافقت اور دھوکے سے توبہ۔ یا اللہ میں آپ کا پاک بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ قریب ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ کی رحم و کرم درکار ہے۔ تو پھر اگر آپ لوگوں نے وہ جانے سے پہلے ادھر بھی ابھی بھی یہ وعدہ کر دیا، ایک بات کا میں اور آپ کو خوشخبر دیتا ہوں کہ میں تو ناقص اور ناچیز سا انسان ہوں، لیکن یہ جو میں مخاطب ہوں، میں اپنی طرف سے، اپنی سوچ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ میرا جرأت ہے، نہ میں آپ سے خطاب کر سکتا ہوں، نہ میں بول سکتا ہوں، کوئی ہے میرے پیچھے مجھے مجبور کر دیتا ہے، اور وہی آپ کی ضامن ہے، اور
وہ آپ کی ضامن ہے. میرا یقین ہے کہ آپ کا توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے گا. اور خدا پہ قسم ہے ہزاروں شرابی زانی قاتل آج تصوف کا شاعر بن گئی, تصوف کی دعوت دیتا ہے, لوگوں کی اتحاد کا نمونہ اور مظہر بن گئی, لوگوں کے لیے مسیحا بن گئی. کیا شرابی زانی قاتل آپ سب انسان ہیں, آپ سب مسلمان ہیں, آپ سب سے میں نفرت نہیں کرتا, بخدا میں ہر انسان سے محبت کرتا ہوں. میرا نفرت اور خدا کی نفرت, مصطفیٰ کی نفرت بری اعمال سے ہے. آج وقت آیا ہے, آج موقع ہے, آج آپ کے لیے آپ کا چھٹکارا ہو سکتا ہے. اگر دیکھو نا صورت کا ڈاکٹر ہے تو اللہ نے سیرت کا ڈاکٹر کیوں پیدا نہیں کیا؟ اگر اللہ نے سیرت کا طبیب اور ڈاکٹر پیدا نہیں کیا پھر تو یہ عدل نہیں ہوا نا. میں کہتا ہوں ولی نہیں ہے, غوث نہیں ہے, عالم نہیں ہے, میں طبیب ہوں بچے. جرأت سے کہتا ہوں, واضح کہتا ہوں, میں دلوں کا دوبی ہوں, دلوں کا دلائی کرتا ہوں. یہ صلاحیت خدا نے دی ہے. لیکن اگر کوئی پیش کرنا چاہے, کوئی توبہ کرنا چاہے, توبے پر عمل نصیب ہو جائے گا, توبہ رنگ لائے گا, پھر توبہ نہیں ٹوٹے گا. اور توبے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے؟ دل سے وعدہ ہے. آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, میرا رب آپ کے ساتھ وعدہ فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ ایک دوسرے کا دشمن نہیں بن سکتا ہے, آپ ایک دوسرے کا دوست اور غمخوار بنے گا. آج کے بعد آپ فرقہ پرست نہیں بن سکتے, آج کے بعد آپ خدا پرست ہو جائے گا. آج کے بعد آپ ظلم نہیں کر سکتے, اللہ کی سرزمین پر عدل کا راج ہو جائے گا. یہ زندہ کلام ہے, یہ بے اثر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. بس کر لوں. تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ یہ بتائیں میرے ساتھ مل کر کہ ہم نے عزم کیا ہے پھر قوارت کے خلاف کون جنگ کرے گا, مسلک پرستی کے خلاف کون ہوگا. ہم دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے, واحد دین اسلام کی طرف. جو بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہے, بتاؤ میرا فرقہ بھی اسلام ہے, میرا مذہب بھی اسلام ہے, میرا دین بھی اسلام ہے, میرا رستہ بھی اسلام ہے, میں مسلمان ہوں, میں توحید و رسالت کی کلمے کا قائل ہوں, میرے زبان پر اس کلمے کا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں مسلمان ہوں, میں جنگ ہوں جنگ کے خلاف. آپ لوگ بچوں بھائیوں بزرگوں جنگ کرے جنگ کے خلاف, امن کے قیام کے لیے لڑے تدبیر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, بندوق کے ساتھ نہیں ہے. بندوق کے ساتھ لڑائی میرے مصطفیٰ کا مشن نہیں ہے. تلوار نہ اٹھائے, محبت کا تلوار مصطفیٰ کا سیرت اور رضا کے ذریعے آپ جو ہے نا باطل کی گردنوں کو کاٹ سکتے ہیں اور اسلام کو, انسان کو اور مسلمان کو سر بلند بنا سکتا ہے. مصطفیٰ کی سیرت کا تلوار کیا ہے, مصطفیٰ کی سیرت کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ پھر قرآن سے بتاتا ہوں, میں اپنے پیٹ سے کوئی بات نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو, میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ اگر آپ خدا کی قربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ خدا کے دوست بننا چاہتے ہیں, اگر آپ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ, تو میری اتباع کر لو,
میری نقش قدم پہ چلو، میرے ہاں کے ساتھ ہاں ملا دو، میری سیرت سے اپنی سیرت کو معطر بنا دو، میری خلق سے اپنی خلق کو معطر بنا دو، میرے حیا سے حیا پیدا کر، میرے عدل سے عدل و انصاف لے لو۔ میں اس چیزوں کا سمندر بھی ہوں اور اس چیزوں کا نمونہ اور پیکر بھی ہوں۔ یہ جتنا بھی امت لے لے یہ بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کریم ان کو بتا دو کہ میں بڑا جواد ہوں، میں بڑا سخی ہوں، جتنا آپ لے لیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا، میری رحمت کا، میری تربیت کا کمی نہیں ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے اے رسول اللہ ان کو بتا دی کہ یہ تیری اتباع کر لے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے میں اللہ ہو کر ان لوگوں سے محبت فرما دوں گا۔ آپ لوگوں سے، آپ لوگوں نے اگر رسول اللہ کی اتباع کیے، اس کی نقش قدم پہ چلنا شروع کیا ہے، آج اس روحانی محفل میں وعدہ کیا ہے، میں اللہ کی ذات کو گواہ رکھتا ہوں اللہ آج آپ سے محبت فرما دے گا، اور آج ادھر سے کوئی بھی خالی نہیں جائے گا۔ کوئی بھی جو بھی آیا ہے، جس نیت سے آیا ہے، اچھا نیت لے کر آیا ہے، میرے خلاف ہے اس پر بھی قربان، میرا دشمن ہے میں تو ان کا بھی دوست ہوں، میرا ساتھ جو دشمنی کی نیت پہ آئے میں ڈرتا نہیں ہے، میں متوکل آدمی ہوں، میں سچ بات کرتا ہوں۔ جو میرے خلاف ہے، میرے محبت کا چاہتی، ان کے لیے بھی کلا ہے، میں اس پر بھی قربان۔ جو شدید میرا مخالف ہے، جنہوں نے میرا مخالفت کیا ہے، جنہوں نے میرا پگڑیاں اچھالا ہے، جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اچھا کیا ہے، مجھے تھوڑا بیدار کیا ہے، وہ بھی میرے لیے مفید ہے، اس پر بھی قربان، ان کے لیے بھی میرا چاہتی کلا ہے۔ میرا کسی سے حسد نہیں ہے، میں سب کا دوست ہوں بخدا، ریت کے ہر ذرے کا دوست ہوں، آسمان کے ہر تارے کا دوست ہوں، درخت کے ہر پتے کا دوست ہوں۔ اے مسلمان بھائیو، اے میرے مصطفیٰ کی کلمہ پڑھنے والوں، جس مسلک سے، جس تنظیم سے، سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اجتماعی لوگ ہیں، کوئی بھی سماجی لوگ ہیں، سب کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ رسول اللہ کی اتباع کر لے تاکہ خدا آپ سے محبت کرے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں محبت نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کا سب گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ جب گناہ معاف ہو جائے، جب گناہ معاف ہو جائے، آپ کا ہر نماز مقبول اور دعا مستجاب ہوگا، آپ کا شر شریعت بن جائے گا، آپ کا دکھ خوشحالی بن جائے گا، آپ سکون سے چین سے زندگی گزارے گے، آپ منتشر ہونے کے بجائے متحد ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو لوگ اس محفل میں جنہوں نے شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی اور خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں دوست اور بھائی اور غمخوار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزم دے دے کہ ہم فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم خدا پرست بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کا دوست اور غمخوار اور مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شر کو شریعت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرض کو صحت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جنگ کو امن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دکھ کو سکھ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بے حیائی کو حیا بنا دے۔ اللہ ہمارے ظلم کو عدل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر لے۔ یا اللہ ہم تیرے بارگاہ میں پیش ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے بری اعمال کو معاف فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اس شر اور نفاق سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یا اللہ ہم فریاد کرتے ہیں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں روتا ہے،
یا اللہ آپ کی بارگاہ میں زاری اور منت کرتے ہیں پروردگارہ ہم گندے بھی ہیں، ہم مجرم بھی ہیں، ہم خطاکار بھی ہیں، لیکن یا اللہ آپ تو رحمان رحیم پروردگارہ ہمارا خطائیں معاف فرما دو۔ پروردگارہ اگر آپ ہمیں معاف نہ کر لے ہم کس کی بارگاہ میں جائے؟ کون سی یہ در ہے کہ وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے؟ کوئی در نہیں ہے آپ کی در رحمت سے سوا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے خود فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نا امید نہ کر۔ یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے میرے رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ یا اللہ کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، یا اللہ ظلم ہے، یا اللہ عالم اسلام کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے لوگ۔ یا اللہ مسلمان بڑا پریشان ہے، یا اللہ مسلمان مجروح ہے، یا اللہ مسلمان معیوب ہے، یا اللہ مسلمان نفاق کا شکار ہے، یا اللہ مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے۔ یا اللہ مسلمان کو اسلام کی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ اسلام تو امن کا دین ہے، یا اللہ اسلام تو سلامتی کا دین ہے۔ یا اللہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما دو۔ یا پروردگارہ آپ نے خدائی کے صدقے، رسول اللہ کی رسالت کے صدقے، پاک و روحانیوں کی پاکی اور صداقت کے صدقے، یا اللہ قرآن کی حقانیت کے وسیلے، یا اللہ دین اسلام کی عظمت کی خاطر، یا اللہ ہمارے جنگ کو امن بنا دو۔ یا اللہ جو مسلمان اسلام اور پاکستان کی طرف میل آ کے دیکھتا ہے پروردگار اس کو اندھا بنا دو۔ یا اللہ اغیار لوگوں کو، یہ اغیار لوگوں سے اپنے امان اور پناہ میں رکھو۔ یا اللہ یہ شیعہ سنی وغیرہ کا تعصب ہمارے قلوب سے نکال دو۔ آپ دل سے بولے کہ آمین۔ یا اللہ یہ شیعہ سنی بریلوی اور دیوبندی کا تعصب ہمارے قلوب سے نکال دو۔ یا اللہ ہمارے قلوب میں محبت کا راج بنا دو۔ یا اللہ ہم آپس میں بھائی ہیں، یا اللہ آپ نے ہمارے رشتہ جوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا قرآن میں کہ انما المؤمنون اخوہ، یا اللہ اخوت اور بھائی چارے کا توفیق عطا فرما دو۔ یا پروردگارہ اہل بیت رسول اللہ کے اہل بیت کے صدقے، صحابہ کی شہادت کے صدقے، یا اللہ قرآن کے حقیقت کے صدقے، یا پروردگارہ یہ جو اس ملک میں خون کا ندیہ بہ رہے پروردگارہ اس کو امن بنا دو۔ یا اللہ ہمیں عادل بنا دو، ہمیں منصف بنا دو۔ یا اللہ ہمارا سیاسی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو قوم اور ملک کی خدمت کا توفیق عطا فرما دو۔ یا اللہ ان لوگوں کو نفس پرستی اور ذات پرستی کی جال سے نکال دو۔ یا اللہ ان کو خادم امت، خادم قوم، خادم خلق اس سرزمین کے ساتھ وفا ان لوگوں کو اور صدق و اخلاص عطا کر لو۔ یا پروردگارہ ہمارا علماء کو حق بات کرنے کا، حق کی طرف جانے اور لوگوں کو دعوت دینے کا توفیق عطا فرما دو۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا اصلاح اور نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دو۔ خدایا جہان بادشاہی تو راست، زما خدمت آیت خدائی تو راست، پناہ ببلندی و پستی توی، ہم نیستن آنچی ہستی توی، سپردیم بتو مایہ خیشرا، تو دانی اسابی کم و بیشرا۔ خدایا ماہین گناہگاران و پر عصیان و پر خطا، بیگ نگاہ رحمتو مامی شویم صفا۔ یا الہی ماہین گناہگاران و پر عصیان و پر خطا، رحم کن بر حال ما از روی مصطفیٰ۔ یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا سریع الظفر و یا عزیز المن، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔